بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ خدا کی لاٹھی، آج اس پاک دھرتی پر رہنے والے نہیں جانتے کہ یہ سرزمین کتنی مشکلوں سے حاصل کی گئی تھی۔ بھارت کے بھیڑیے آزادی دے کر احسان سمجھتے تھے۔ ماں بتاتی تھی کہ تقسیم برِ صغیر کے وقت وہ اور ان کا بھائی دونوں کمسن تھے، اور جو ریل گاڑی خون سے بھری لاشیں لے کر پاکستان پہنچی تھی، اس میں تمام مسافروں کو ہندوؤں اور سکھوں نے چیر ڈالا تھا، لیکن کچھ زخمی مسافر جو لاشوں کے بیچ زندہ رہ گئے تھے وہ ان کو مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے تھے۔ انہی میں یہ دونوں کمسن بھی تھے۔ پاکستان آ کر امی اور ان کے بھائی کو کیمپ میں لایا گیا، جہاں سے ایک رشتے کے ماموں اور ان کو اپنے گھر لے آئے۔ انہی ماموں نے میری والدہ کی شادی کمسنی میں ایک نوجوان سے کر دی، جو غریب ضرور تھا مگر شریف گھرانے سے تھا۔ وہ دن بھی آیا جب ہماری ماں کے دن پھر گئے۔ ابو نے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خوشحالی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ امی ابو خوشحال زندگی گزارنے لگے تو انہوں نے ماموں کو بھی مجبور کیا کہ اب تم بھی اپنا گھر بسا لو۔ وہ غربت کی وجہ سے ڈرتے تھے۔ ابو نے ڈھارس دی اور امی نے ایک اچھی لڑکی پسند کر کے اپنے بھائی کا گھر آباد کرا دیا۔ کہتے ہیں رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے۔ ماموں غربت کی وجہ سے ڈر رہے تھے، اللہ پاک نے وسیلہ پیدا کر دیا، روزی اچھی لگ گئی اور ماموں کا رزق فراخ ہو گیا۔ دونوں بہن بھائی جو لاشوں کے ڈھیر سے کمسنی میں زندہ نکل آئے تھے، آج ان کی زندگی ایک طویل آزمائش کے بعد پرسکون دور میں داخل ہوئی تھی، لیکن وہ بھیانک یادیں اب بھی نیند میں ان کو ڈراتی تھی اور سوتے ہوئے میری ماں کی چیخیں نکل جاتی تھی۔ امی اور ماموں کے گھر نزدیک تھے، دونوں ایک دوسرے کے گھروں میں روز ہی آتے جاتے تھے۔ امی کی شادی کے 2 سال بعد میں نے جنم لیا تو ادھر ممانی نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ ماموں بہت خوش تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اس لیے دیا کہ میری بیٹی کا سسر بنوں اور یہ گڑیا میری کہلائے۔ اچانک ابو اور ماموں کا کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے اور میری ماں اس دنیا میں تنہا رہ گئی اور ممانی کا بھی سہاگ اجڑ گیا۔ عدت کے بعد ممانی بیٹے کو لے کر اپنے میکے چلی گئی اور ماں نے میری پرورش کی خاطر محنت مزدوری شروع کر دی۔ آخرکار زندگی کی گاڑی کو دھکا لگاتے ماں بوڑھی اور میں جوان ہو گئی۔ یوں سمجھ لیں اچھے دن بہت تھوڑے اور برے دن بہت زیادہ تھے۔ امی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، میں نے بھی ان کے ساتھ کام پر جانا شروع کر دیا۔ میں نو عمر اور خوبصورت تھی۔ جب فیکٹری کے مالک کی مجھ پر نظر پڑی تو اس کا دل مجھ پر آ گیا۔ امی نے ایک طویل عرصہ اس فیکٹری میں کام کیا تھا۔ مالک کو پتا تھا کہ یہ کیسے تیوروں والی ہے۔ بھری جوانی میں شرافت کا دامن تھامے رکھا تھا، تبھی کس کو ان پر میلی نظر ڈالنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ فیکٹری کا مالک جہاں دیدہ تھا، وہ اپنے اوپر حرف نہیں آنے دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے مجھ سے بات کرنے کی بجائے امی سے بات کی۔ کہا کہ آپ کی شرافت سے متاثر ہوں، آپ سے رشتہ مانگتا ہوں آپ کی بیٹی کا۔ کیا اپنے بیٹے کے لیے؟ نہیں، اپنے لیے۔ مجھ کو سعدیہ پسند آ گئی ہے، میں اس سے زندگی کی تمام سہولتیں دوں گا۔ فیکٹری کا مالک مجھ سے 25 برس بڑا تھا، لیکن ہماری غربت کے سامنے اتنے بڑے آدمی کا رشتہ کسی لاٹری سے کم نہ تھا۔ ماں نے چند دن سوچا اور یہ رشتہ قبول کر لیا۔ میں ان دنوں 16 برس کی تھی۔ ڈھولک بجی اور نہ سہیلیاں آئیں، لیکن بہت زیادہ قیمتی جوڑے اور زیورات پہنا کر مجھے اپنے شاندار گھر میں دلہن بنا کے لائے تھے، جہاں نوکر چاکر میری خدمت پر مامور تھے۔ ایک خواب تھا جو کھلی آنکھوں سے دیکھتی تھی، شادی سے خوش تھی کہ اتنی پرآسائش زندگی کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ میری کوئی پسند نہ تھی، ماں نے جسے پسند کیا اسی کو اپنے دل کی مسند پر سجا لیا۔ شادی کے بعد 3-4 بار امی کے گھر گئی، وہ مجھ کو اپنے گھر میں سکھی دیکھ کر بہت خوش تھی، لیکن جب اپنی ماں کی تنہائی کا خیال آتا میں اداس ہو جاتی۔ تب امی کہتی، شکر کر اتنا چاہنے والا شوہر تجھے ملا ہے، اور صد شکر کہ میرے اللہ نے میرے دکھوں کا سایہ تجھ پر نہیں ڈالا۔ شادی کے بعد 6 ماہ آرام و سکون سے گزر گئے۔ پھر میں نے محسوس کیا کہ ارسلان کچھ پریشان اور اکھڑے رہتے ہیں۔ وہ اب گھر بھی دیر سے آنے لگے تھے، کبھی رات کو غائب ہو جاتے۔ میں نوکرانی کے ساتھ راتیں جاگ کر گزارنے لگی۔ ان کا یہ انداز سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ان دنوں میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، چکر آتے اور جی متلاتا۔ پڑوس میں لیڈی ڈاکٹر کا کلینک تھا، اس کو دکھایا تو اس نے کہا کہ مبارک ہو، تم ماں بننے والی ہو، اپنے شوہر کو یہ خوشخبری سنا دو۔ رفیق آئے تو ان کا موڈ اچھا نہ تھا، ان کا مجھ پر کافی روب تھا، ان سے ڈرتی تھی، لہٰذا کچھ نہ بتا سکی۔ سوچا موڈ اچھا ہوگا تو پھر
बता दूंगी। अचानक उन्होंने कहा कि तुम 15 दिन के लिए मैके चली जाओ, तुम्हारी माँ की उदासी भी दूर हो जाएगी। मैं किसी काम से लंदन जा रहा हूँ। मैंने बैग में 2-4 जोड़े रखे, जेवर साथ न लिया क्योंकि अम्मी का घर महफूज न था। गले में चेन और अंगूठी जो शादी की थी, बस यही जेवर पहन कर निकली। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और अम्मी के घर छोड़कर चले गए। माँ और मैं बहुत खुश थे। 15 दिन गुजरने का तो पता ही न चला। 15 से 20 दिन गुजर गए, फिर 1 माह हो गया, वो न आए तो अम्मी परेशान हो गई। मैंने तसल्ली दी कि माँ दूसरे मुल्क गए हैं, देर सवेर हो जाती है। अम्मी ने कहा फैक्ट्री जाकर मालूम करती हूँ, खुदा खैर करे। मैंने रोक दिया कि नहीं, वहाँ मत जाइए, वो खफा होंगे। जब मेरी अरसलान साहब से शादी हो गई, इसके बाद उन्होंने अम्मी को फैक्ट्री जाने से रोक दिया था। 1 माह और गुजर गया, अरसलान की तरफ से कोई राब्ता और खबर न मिली तो अम्मी न रह सकी। वो फैक्ट्री चली गई। पता चला कि फैक्ट्री को बिके 2 माह गुजर चुके हैं। चौकीदार ने अलबत्ता एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ कागजात थे और मेरा तलाकनामा था। रफीक साहब माँ फैमिली लंदन शिफ्ट हो गए थे। मुझे ये सदमा सहने की ताब कहाँ थी। मुझ पर तो जैसे बिजली गिर गई, अपने पैरों पर खड़ी न रह सकी। निकाहनामा मेरे शौहर के पास था और तलाकनामा वो चौकीदार को दे गए थे। रो धो कर हम माँ बेटी चुप हो गई। सीने पर पत्थर के सल रखकर माँ ने खुद को हालात से निमटने के लिए तैयार कर लिया। अम्मी ने मकान तब्दील कर लिया और हम दूसरी जगह आ गए। ये मोहल्ला निस्बतन अच्छा था, लोग भी तालीम याफ्ता थे। मोहल्ले की खवातीन कपड़े सिलवाने आने लगी। अम्मी से अच्छी वाकफियत हो गई। यहाँ भी मेरी खूबसूरती ने काम किया। एक खातून ने मेरी वालदा को एक इंजीनियर का रिश्ता बताया जो सऊदी अरब में मुलाजिम थे। इंजीनियर साहब 2 बहन भाई थे। ये नेक दिल लोग थे। बात पक्की हो गई तो माँ ने रुखसती के लिए कुछ वक्त मांग लिया। रुखसती साल बाद होना थी। ये साल मेरे लिए खुशी और गम दोनों का साल था क्योंकि मेरी वालदा ने मेरी पहली शादी का ना बताया था। बात पक्की करके दोनों बहन भाई सऊदी अरब चले गए और जाने से पहले वो हमारे घर फोन लगवा गए थे ताकि बातचीत होती रहे। खाला सलमा नामी खातून अम्मी की सहेली थी। वो अम्मी के साथ फैक्ट्री में काम करती थी। उनको हमारे तमाम हालात का इल्म था। जब बच्ची के पैदाइश के दिन करीब आए, अम्मी ने मुझे उनके घर भिजवा दिया। उनको इल्म था कि मेरी शादी अरसलान साहब से हो गई है। 2.5 माह हम सलमा खाला के घर रहे। जब एक शब मैंने बेटे को जन्म दिया तो अम्मी ने इस बदनसीब बच्चे को कपड़े में लपेटा और अलल सुबह वो इसे एक मस्जिद की दहलीज पर रख आई। जब वो मेरे बच्चे को ले जा रही थी, मैंने उनकी बहुत मिन्नत समाजत की, पाँव भी पकड़े, रोका कि माँ मेरे बच्चे को मुझसे दूर न करो, इसे क्यों फेंकने जा रही हो, ये कोई नाजायज औलाद नहीं है, खुदारा इस पर और मुझ पर रहम करो। लेकिन माँ ने ये कहकर मेरी इल्तिजा को ठुकरा दिया कि जिस बच्चे के बाप ने लौट कर आना ही नहीं है, इसको लोग तेरी नाजायज औलाद ही कहेंगे। अगर अरसलान लौट भी आए तो क्या खबर वो इस बच्चे को कबूल करे या ना करे। राशिद और इसकी बहन को रिश्ता देते वक्त गलती मुझसे हो चुकी है, अब इसको निभाना होगा, वरना वो भी इस बच्चे को तुम्हारी नाजायज औलाद समझेंगे। फिर मेरा बुढ़ापा है, मैं कहाँ इसको पाल सकती हूँ। खाला सलमा ने भी यही मशवरा दिया कि इस मासूम को मस्जिद की दहलीज के पास रखाओ, ऐसे वक्त के जब अल्लाह के नेक और इबादत गुजार बंदे वहाँ फजर की नमाज को पहुँचते हैं। सो मैंने इसको अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, वही इसकी हिफाजत करेगा। अम्मा ने भी इस मस्जिद की निशानदाही न की और मैं माँ बनकर भी खाली गोद और नामुराद रह गई। 1 साल पलक झपकते गुजर गया। इंजीनियर साहब और इनकी बहन वादे के मुताबिक मुझको बिहाने सऊदी अरब से लौट आए। मेरे खावंद फरिश्ता सिफ्त निकले। उन्होंने मेरे अलावा अम्मी जान के साथ भी उसने सलूक की इंतहा कर दी। सोच भी न सकती थी कि इतने बड़े दुख के बाद इस कदर सुख कुदरत की तरफ से मुझे मिल जाएगा। हमारे हमरा वालिदा ने कई हज और उम्रे किए, ये सआदत भी नसीब वालों को मिलती है। हम दोनों इस मुकद्दस सरजमीन पर आकर बहुत खुश थे, लेकिन अम्मी जान खुदा से अपने इस जुर्म पर तौबा इस्तग़फ़ार करती थी कि हमने अपनी जायज़ औलाद को एक लावारिस बच्चे की मानद हालात के सुपुर्द कर दिया था और अब हमें खबर न थी कि इस मासूम के साथ क्या गुजरी। खुदा ने इसकी हिफाजत की या वो हालात के ज़माने के सैलाब में खस और खाशाक हो गया। अम्मी खाना काबा में जाकर दिन रात रोती थी और अल्लाह पाक से अपनी इस खता की माफ़ी मांगती थी। मैं हमेशा जुदाई की आग में अंदर अंदर सुलगती ही रही। अल्लाह ने 3 बरस तक औलाद न दी। अरशद
حرم شریف میں جا کر اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران امی جان فوت ہو گئی۔ ننند اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ البتہ ارشد نے میرا بہت ساتھ دیا، میرے زخموں کو بھرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ افسوس کہ وہ بچہ اب نارمل ہوا، اللہ کی مرضی سمجھ کر ہم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اولاد جیسی بھی ہو، والدین اس سکتے۔ 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرزند عطا کیا، مگر وہ بچہ بھی نارمل نہ تھا۔ یوں اب میں 2 بیٹوں کی ماں ہوں، مگر دونوں بچے معذور ہیں اور میں ان کے غم میں کھلتی رہتی ہوں۔ ارشد اس سال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں اور میں سوچتی ہوں شاید مجھے اپنے پہلے بچے کی بد دعا لگی ہے، جس کو نہیں معلوم کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ میرا کیا قصور ہے کہ میں تب بھی مجبور تھی اور اب بھی مجبور ہوں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، کہاں ہے اور کیسا ہے؟ خدا کرے جہاں ہو خوش ہو اور اچھے لوگوں کے پاس ہو۔ ماں باپ کو ایک نہ ایک دن اپنی اولاد سے بچھڑنا ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی کوئی ماں باپ اپنے بچے سے نہ بچھڑے جیسے میں اس معصوم اور وہ معصوم مجھ سے بچھڑا تھا کہ میں اس کا نام تک نہ رکھ سکی تھی۔ اب کس نام سے پکاروں؟ کاش میری ماں ایسا نہ سوچتی کہ جیسا اس نے سوچا تھا تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا ہی دیتا مجھ کو پھر سے آباد کرنے کا، کیونکہ وہ ہر بات پر قادر ہے۔ یہ تو ہم بندے ہیں جو کسی بات کو ممکن اور کسی کو